اس دنیا میں جب بھی محبتوں کا ذکر آئے، جو لفظ، جو رشتہ، جو ہستی سب سے پہلے دل و دماغ کی کھڑکی پہ دستک دیتی ہے، وہ ماں کی ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی محبت کو بیان کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، اے میرے بندے، میں تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں۔ ماں کی محبت کا کوئی بھی نعم البدل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا وائس میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اے میرے پیغمبر، فلاں سمندر کے کنارے جاؤ اور دیکھو ہماری قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر، ہوائیں بھی جن کے تابع، موسم بھی جن کے تابع، حیوان و انسان بھی جن کے تابع، بحر و بر بھی جن کے تابع، حشرات الارض بھی جن کے تابع، اللہ کے حکم سے جن و انس بھی جن کے تابع۔ جب حکم الہی سنا تو ہواؤں کو حکم دیا کہ میرے تخت کو اٹھاؤ اور سمندر کے کنارے لے جاؤ۔ ہواؤں نے تخت کو اٹھایا اور سمندر کنارے لے آئیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو کوئی بھی غیر معمولی شے دکھائی نہ دی۔ پھر سمندر کی گہرائی کی طرف نظر گئی تو اپنے ساتھی جن کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر میں غوطہ لگاؤ اور سمندر کے اندرونی حالات کی خبر لے کر آؤ۔ جب وہ جن سمندر میں غوطہ لگا کر کافی دیر بعد حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، میرے آقا، میں نے بہت دیر تک اور بہت دور تک غوطہ خوری کی لیکن مجھے کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت سلیمان نے اپنے دوسرے ساتھی جن کو حکم دیا، جس کی طاقت پہلے جن سے 2 گنا زیادہ تھی، اپنے آقا کے حکم کو سنتے ہی اس بڑے جن نے سمندر میں غوطہ لگایا اور کافی دیر بعد کنارے پر نمودار ہوا اور عرض کرنے لگا، میرے آقا، میں نے سمندر کی گہرائی میں اور مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں بہت گہرا اور بہت دور تک غوطہ لگایا لیکن مجھے بھی اندر کی کچھ خبر نہ مل سکی۔ پھر حضرت سلیمان نے اپنے سب سے قابل اور سب سے زیادہ طاقت والے جن کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں اتر جانا اور وہاں جا کر وہاں کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ اپنے آقا کے حکم کو سنتے ہی اس جن نے سمندر میں غوطہ لگایا اور سمندر کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ سمندر کی تہہ پر نمودار ہوا اور اپنے ساتھ وہ ایک بڑا کافوری گنبد لے کر آیا۔ اس گنبد کے 4 دروازے تھے، ایک دروازہ چاندی کا، ایک سونے کا، ایک یاقوت کا اور ایک ہیرے کا دروازہ تھا۔ حضرت سلیمان کے حکم سے اس نے اس گنبد کو سمندر کے کنارے رکھ دیا۔ جب حضرت سلیمان نے اس گنبد کو دیکھا تو اس کے اندر ایک شخص بہت ہی نفیس لباس پہنے ہوئے بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان نے اس گنبد کا دروازہ کھولا، اس شخص کو باہر نکالا اور اس سے پوچھا کہ وہ جگہ اتنی گہرائی میں، سمندر کی ایسی تہہ جہاں تک جن بھی نہ پہنچ سکے، تم وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ گہرائیاں جسے جن بھی نہ ناپ سکے، تم ان گہرائیوں تک کیسے پہنچ گئے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور، میرے ماں باپ بڑھاپے میں تھے اور میرے باپ اپاہج تھے، میری والدہ نابینا تھیں۔ میں نے 70 سال اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ جب میری والدہ کا آخری وقت آیا تو میری والدہ نے میرے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی عمر دراز کرنا، اور پھر جب میرے والد کا آخری وقت آیا تو میرے والد نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو کسی ایسی جگہ عبادت پر لگانا جہاں شیطان بھی نہ پہنچ سکے، شیطان مداخلت نہ کر سکے۔ حضور، میں جب اپنے والد کی تدفین کے بعد اس سمندر کے کنارے آیا تو یہاں پہ میں نے اس کافوری گنبد کو دیکھا۔ میں اس گنبد کے اندر داخل ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھوں یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے۔ جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو فرشتوں نے اس گنبد کو اٹھایا اور سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا۔ تب سے لے کر آج تک میں ادھر سمندر کی تہہ میں بیٹھا اپنے رب کے حضور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں اور کوئی بھی چیز میری اس عبادت میں خلل نہیں ڈالتی۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس زمانے میں آئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا جب میں سمندر کے کنارے آیا اور اس کافوری گنبد کے اندر داخل ہوا اور اس گنبد کو فرشتوں نے اٹھایا اور سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کاؤنٹ ڈاؤن کیا، جب حساب لگایا تو قریب حضرت سلیمان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو عرصہ تھا وہ 2000 سال کا تھا، یعنی 2000 سال سے وہ شخص کافوری گنبد میں سمندر کی تہہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سمندر کی تہہ میں تھے، لیکن یہ تو بتاؤ 2000 سال سے خوراک کا کیا انتظام تھا، کھاتے کہاں سے تھے، تمہیں رزق کہاں سے مہیا ہوتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا حضور ایک سبز رنگ کا پرندہ میرے پاس آتا ہے جو اپنی چونچ میں ایک چیز اٹھا کے لاتا ہے، حضور جب میں اس چیز کو کھا لیتا ہوں تو اس میں مجھے دنیا بھر کی لذتوں کا مزہ مل جاتا ہے اور میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ اب یہ بتاؤ جانا کہاں ہے، ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا واپس اسی جگہ پر جانا چاہتے ہو جہاں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا حضور آپ کے ساتھی مجھے جہاں سے اٹھا کے لائے ہیں آپ مجھے وہاں ہی پہنچا دیں، میں اللہ کی عبادت میں ہی مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے اس کافوری گنبد کو اٹھایا اور دوبارہ سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی بچے رہو گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہوئے واپس اپنے طرف لوٹ آئے۔ یعنی اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو انسان ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، اور ماں باپ جب خوش ہو کر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرمانا جیسے انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا ہمیں پالنے کے لیے جب ہم بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس دعا کو نماز میں شامل فرما دیا، یعنی ہماری دعاؤں میں ماں باپ کا حق سب سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں انہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید پیاری ویڈیوز کے لیے جڑیے رہیے گا اقرا وائس کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔